الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حال میں پاکستان میں جو سیاسی ماحول میں یہ سرگرمیاں پیش آ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ الحمدللہ، ایسے تو میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، سیاست کے بارے میں اتنی دلچسپی میری نہیں ہے، مگر اخبارات پڑھنے کی عادت ہے، سوشل میڈیا بھی دیکھتا رہتا ہو، اس لیے کچھ نہ کچھ خبر مل ہی جاتی ہے۔ خصوصاً جب سیاسی کسی معاملہ میں اگر کسی علماء اس کے ساتھ منسلک ہو جائے، کوئی عالم دین کا نام آ جائے، تو اس کے سلسلے میں اور زیادہ دلچسپی آ جاتی ہے۔ بالخصوص اگر اکابر دیوبند میں سے کوئی اکابر ہمارے کوئی بڑے اگر اس سے منسلک ہو جائے تو اور بھی زیادہ۔ تو پاکستان میں فی الحال جو کچھ واقعہ رونما ہوا ہے، تو اس میں چونکہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام آ گیا اور ان کا نام سر فہرست میں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف عمران خان اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان، ایسا لگ رہا ہے کہ پوری سوشل میڈیا اور جتنے اخبارات ہماری نظروں سے گزر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مولانا عمران خان کی ذاتی عداوت ہے۔ تو میں نے سوچا کہ مجھے اس کے اندر گھسنا ہے، کچھ خبر لینی ہے، تو میں لگاتار یہ خبریں دیکھتا رہا۔ حمید میر وہاں کے ایک ٹپ کلاس کے یہ ہے، وہاں کا جو کیا کہتے ہیں ایک اخباری ہے، تو ان کا وہ جو لکھتا ہے بولتا ہے وہ بھی میں پڑھنے لگا، تو مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں فی الحال جو سیاسی حالات چل رہے ہیں، اس میں اصل میں عمران خان تو ایک بہت بڑے کھلاڑی ہے، کرکٹ کھلاڑی ہے، مگر وہ سیاست کے لحاظ سے وہ بہت کچا انسان ہے۔ ایسا ہی وہ اقتصادی نظام کے سلسلے میں بھی، یہ مالیات کے سلسلے میں بھی بہت کمزور ہے، اور عالمی جو سیاست ہے، عالمی جو تعلقات ہے، رابطہ ہے، جسے ہم بنگلہ میں کٹنیتی کہتے ہیں، تو اس میں بھی وہ بہت ہی کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے۔ تو اور پاکستان کا حال دن بدن یہ اتنے نیچے کی طرف جا رہا ہے کہ سری لنکا کا جو حال ہوا ہے، شاید پاکستان کا ایسا حال نہ ہو جائے۔ یہ گھبراہٹ اور یہ خوف وہاں کے سیاستدانوں کو لگ گیا، لیکن مولانا فضل الرحمان کو پہلے دن سے لگا کہ عمران خان کا یہ اقتدار میں آنا پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے، اس لیے جس دن وہاں کی عام الیکشن ہوئی تھی، اس کے بعد سے لے کر اب تک پہلے دن سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں عمران خان کے وروध میں لگے رہے، تو لوگ ان کو مذاق میں لیتے رہے تھے، اور جو مخالفین جو ہے، دوسرے اپوزیشن جو پارٹیاں تھی، وہ سب پارٹیاں اس سلسلے میں خاموش تھی، دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کو پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان کا اقدام صحیح ہے، بالآخر سب جا کے ان کے ساتھ ملا، اور عمران خان وہ عام یعنی اسلام پسند لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اسلام کچھ دکھاوا، کچھ لوگوں کے لچکدار کچھ الفاظ انہوں نے ایسا کچھ کہہ دیا کہ بس وہ ہیرو بن گیا۔ اس کے سر سے لے کر پا تک اگر کوئی نظر کرے، اسلام کا ایک لفظ اس کے اندر نظر نہیں آتا، صرف زبان سے کہنے سے وہ اسلام کا ہیرو بن جاتا ہے۔ ہمارے عام جو لوگ اسلام پسند ہیں، وہ حقیقت کو تلاش نہیں کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں لفظ کس کی زبان سے کیا لفظ نکل رہا ہے، بس لفظ پر وہ پڑھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہودی لڑکی کو شادی کی تھی عمران خان نے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عمران خان نے یہ بدر کے جب میدان بدر میں جنگ بدر جب واقع ہوئی تھی، تو یہ جنگ بدر پہلے سے کوئی طے شدہ نہیں تھا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو
تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے، ان پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن جب راستے میں گیا تو تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سیادت میں وہ بھاگ چکی تھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمیں جنگ لڑنی ہے، اب تم مشورہ دو ہم کیا کریں. تو 313 بلکہ دراصل میدان میں تھے 305، ان سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ تھے. تو میدان جنگ ہو گئی. یہ اچانک رونما ہوا میدان جنگ، یہ پہلے سے طے شدہ نہیں تھا. لیکن عمران خان اس کے سلسلے میں بالکل کوئی علم نہیں، اس سلسلے میں بات کرنے کی اس کی ضرورت کیا تھی. اس کو مینا نے کہا کہ جب میدان جنگ میں جو بدر کے میدان میں جو 313 گیا باقی سب نہیں گئے، وہ سب بزدل تھے. تو صحابہ اکرام کو بزدل کہنے کی ہمت جس کو ہوتی ہے، جس کی زبان سے صحابہ اکرام کے شان میں لفظ بزدل نکل سکتی ہے، وہ کتنا گھٹیا انسان ہے، وہ کتنا نیچا انسان ہے، وہ کتنا یہودی اور یہ کرسچین اور یہ نصارہ کے وہ یعنی کیا کون سا لفظ اس کے بارے میں کہو، وہ ان کتوں کا دلال ہے. تو وہ اس کو اقتدار سے ہٹانا یہ پاکستانیوں کی ذمہ داری تھی، ہر سیاسی لیڈر کی ذمہ داری تھی. باقی وہ کون اقتدار میں آئے، کون اقتدار سے چلے جائے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، ہمارا کوئی معاملہ نہیں. لیکن ہمارے بنگلہ دیش کے کچھ ناسمجھ اور نااہل اور کم سمجھ اور بے علم کچھ لوگ جو دکھاوا اسلام کے جو الفاظ جس کی زبان سے سنتے ہیں بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ایردوان کے پیچھے، بس ایردوان پورا دنیا کے مسلم ہیرو ہے، حالانکہ اسرائیل کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے یہ ذرا اگر اندر جا کے کوئی دیکھتے تب پتا چلتا کہ ایردوان کون سا انسان ہے. ٹھیک ایسا ہی عمران خان، یہ قادیانی کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، یہ اگر ان کو پتا چلتا تو وہ جانتے کہ عمران کون انسان ہے. صحابی کے شان میں جو گستاخی کر سکتے ہیں دوسری کسی وجہ کی ضرورت نہیں اس کے خبیث ہونے کے لیے، تو وہ ایک خبیث انسان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی یہ اقتصادی حال کے لیے بھی اس کو اقتدار سے جانا ضروری تھا. پھر آخری بات وہ یہ ہے کہ پاکستان وہاں کے جو کیا کہو وہاں کے جو اقتدار اصل میں وہ تو بیرک میں ہے. وہاں کے جو فوجی ہیں، یہ فوجی لوگوں کے ساتھ جس کا تعلق اچھا ہوتا ہے وہ وہاں کے اقتدار میں رہتے ہیں. تو عمران خان کے ساتھ ان کا پہلے تعلقات اچھے تھے، اب تعلقات برے ہو گئے، اس کا لازمی نتیجہ تھا. تیسری بات کہتا ہوں، ان کی بیوی نے کہا کہ اس انسان کا سب کچھ ہے مگر صرف اس کی عقل نہیں ہے. اس کی ایک بیوی جو مطلقہ ہے اس نے کہا کہ اس کا سب کچھ ہے مگر اس کی عقل نہیں. اگر عقل ہوتی تو وہ امریکہ کے خلاف ایسا نہ کہتا. وہ جس نے اس کو اقتدار میں بٹھلایا اسی کے خلاف ان کی زبان سے ایسی بات نکل گئی. پھر وہ تھکو دینے کی اور اس کو ڈھانپنے کی بہت کوشش کی مگر ڈھانپنے پر قادر نہیں ہوا. آج کے اخبار کو اور کل کے اخبار کو آپ دیکھیے تو جو لفظ ISPR کی زبان سے وہاں کی فوجی پاکستان کے ISPR ان کی زبان سے جو لفظ نکلا بالکل وہی لفظ امریکن جو وہاں کے لیڈر ہے، وہاں کے فارن منسٹری کے جو لیڈر، اس کی زبان سے بالکل وہی لفظ من وعن. تو کیا نتیجہ نکلا کہ وہ جنہوں نے اس کو اقتدار میں بٹھایا تھا ان کو اپنا مقابل بنایا، اب انہوں نے ان کو گرا دیے. یہ نتیجہ ہے صحابہ اکرام کے شان میں گستاخی کا. ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے حضرت. میں ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ عمران خان حضرت مولانا فضل الرحمان کے مد مقابل نہیں آ سکتے کہ یہ عالم ہے، یہ اسلام کا رہبر ہے، مسلمانوں کا رہنما ہے، اور وہ تو اسلام کے آس پاس بھی نہیں ہے. اس لیے
मुसलमान होने की हैसियत से, सियासी लोग होने की हैसियत से मौलाना फजलुर रहमान बहुत ऊंचे में है और इसके मुकाबले इमरान खान बहुत नीचा है। लेकिन अब जो इसने इशू खड़ा कर दिया हुब्बे वतन का और इसकी आवाज़ चलाई तो सारे पाकिस्तानी उनके पीछे घूम रहे हैं। इसी हालत में मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या करना चाहिए? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मशवरा देने वाला दुनिया आलम इस्लामी में दुनिया में बहुत कम इंसान है जो उनको मशवरा दे पाए, इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो इंसान है जो 5 बार वो असेंबली के मेंबर बने और एक मर्तबा वो पार्लियामेंट में 52 MP को लेके पार्लियामेंट में पहुंचे और अब के बार उनको हराया गया, वो हारे नहीं। इस बार इलेक्शन में उनको इंजीनियरिंग करके हराया गया। अब भी उनका 13 MP पार्लियामेंट में है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे हैं और पाकिस्तान जो बना ये उलमा इकराम की मेहनत की बदौलत बना, ये जिन्ना की मेहनत का नतीजा नहीं। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर पा रहे थे। वो अल्लामा शिब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह समेत उलमा इकराम से दरख्वास्त की कि आप आइए, अवाम के दिल बहलाइए, उनको इस मेरी तरफ मायल कर दीजिए। उलमा ने अवाम को मायल किया तो उलमा की बात अवाम सुनते हैं। आप भी आज भी पाकिस्तान में उलमा इकराम की बात अवाम सुनते हैं। उलमा इकराम के ऊपर हुकूमत चलाने की हिम्मत अब भी किसी साहिब इक़्तिदार को नहीं है। उलमा इकराम के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी को नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान को क्या करना है क्या नहीं करना है ये वो बखूबी समझते हैं। दूसरी बात मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं, सिर्फ एक मदरसा का मोहतमी और शेखुल हदीस नहीं, बल्कि वहाँ के बेफाक के एक आला वो कार्यकर्ता है। और वहाँ के बड़े बड़े उलमा जितने हैं, अल्लामा तकी उस्मानी, वहाँ के सबसे बड़े शेख तरीक़त हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी समेत और वो जो बहुत बड़े मुतबहिर आलिम मौलाना मंजूर मेंगल समेत जमीय उलमा सब उनके साथ है। तो ये सब मुशीर उनके साथ है। अब उनको क्या करना है, बांग्लादेश से मेरे जैसे उलमा उनको मशवरा दे और यहाँ के छोटे छोटे ये लोग उनको मशवरा दे कि वो उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। और आपने एक बात कहा पूरा पाकिस्तान इमरान के पीछे है, ये बिल्कुल गलत है। ये मीडिया की बात है, सोशल मीडिया में दिखलाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो बड़े बड़े आपके क्या कहते हैं उनको अखबार के बड़े बड़े जो ये यानी लिखने वाले हैं उनको क्या कहते हैं, तो वो ये सब ये इमरान के खिलाफ है। और वहाँ के जब आवाम की राय जब ली गई तो 56% लोग कहे कि इमरान ने झूठ कहा, उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, बल्कि वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस साजिश के फार्मूला को उन्होंने पेश किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान एक आलिम दीन बनाने का कारीगर है और उलमाए देवबंद के एक रहबर और उनके एक रहनुमा है और हमारे अकाबिर और असलाफ के एक नमूना है। हमें चाहिए वो जो इख्तियार करे उसके हिमायत में रहना और उनके लिए दुआ करते रहना, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। तो